معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے مہمان جلوہ بار ہیں، جن کی سریلی آواز سے اور صوفیانہ انداز سے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن ہے۔ جتنے عاشقان رسول ہیں، ان کی نعت پاک بہت عقیدت مند سے سنتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مداح خیر الانام جناب حضرت نور مجسم صاحب قبلہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، ماشاء اللہ، اللہ خوش۔ حضرت جیسا کہ پوڈ کاسٹ کا معاملہ چل رہا ہے، تو میں پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہے سب سے پہلا آغاز سوالوں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ ابھی کیا آپ کی جو ہے مصروفیت ہے؟ جی، سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے نام لیا تو اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی، میرا نام چونکہ والدین نے تو والد صاحب نے میرے نور مجسم ہی رکھا تھا، محمد نور مجسم، ماشاء اللہ۔ لیکن ادارے میں ہمارے اساتذہ انہوں نے کہا کہ چونکہ نور مجسم یہ صفت خاصہ ہے، جی، حضور کی صفت خاصہ ہے، تو آپ ایسا کریں، بہتر یہ ہے کہ غلام لگا لیں۔ تو میرا نام غلام نور مجسم، ماشاء اور آبائی وطن میرا اناؤ ضلع ہے، قصبہ ہے پروا شریف، سرکار نعمت اللہ شاہ کی برکت سے۔ تو ابتدائی تعلیم تو وہیں قرآن شریف وہیں مکمل ہوئی، اور پھر حفظ کی تقریباً 28 پارے میں نے وہیں ہمارے یہاں ماشاء اللہ۔ دارالعلوم جی، باغ مدینہ ہے، مدرسہ باغ مدینہ، تو ہمارے استاد ہیں قاری نوشاد صاحب، ان کے پاس یہ 28 پارے ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر کانپور راوت پور آیا۔ ماشاء اللہ۔ راوت پور میں مولانا اصغر صاحب یار نبی استاد ہیں میرے، اس ادارے میں نے دور بھی کیا، اور یہ قرآن پاک وہیں سے دستار بھی ہوئی پھر میری، حفظ کی دستار۔ جی، اس کے بعد پھر قرأت کے لیے ہم گئے باضابطہ طور پہ کوشامبی ضلع میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم نوریہ احسانیہ، جی، اس ادارے میں نے قرأت بھی پڑھی ہے اور عالمیت کی دستار بھی وہیں سے۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حفظ بھی ہے، قرأت بھی ہے، جی، ماشاء اللہ۔ اور عالمیت بھی ہے، تو یہ بڑا بے پناہ شکر ہے۔ اناؤ آبائی وطن ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیے۔ حضرت آپ کچھ مؤثر استاد کے بارے میں بتائیں۔ اساتذہ ہمارے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، چونکہ کئی ادارے ہیں، جی، 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 تبدیل جب بندہ کرتا ہے کئی اداروں سے، اگر آپ جی، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو اساتذہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ نمایاں چہرے اور نام میں واضح کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو حفظ میں جی، قاری نوشاد صاحب قبلہ ہیں، یہ ہمارے یہاں پروا شریف کے ہی رہنے والے، پروا کے ہی رہنے والے ہیں، اور زبردست قاری ہیں۔ تو ان سے کئی لہجے میں نے 4 لہجے بھی ان سے پڑھنا ماشاء اللہ۔ سیکھا۔ انہوں نے رقبی، حجازی اور مایا، اس طرح کے جو لہجے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے پڑھائے حفظ کے دوران ہی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے دارالعلوم راوت پور میں ضیاء المصطفیٰ میں قاری خورشید صاحب ہیں، مولانا علی اصغر صاحب ہیں، اصغر علی یار علوی صاحب ہیں، وہ استاد ہیں میرے۔ پھر یہاں جب الہ آباد ہم گئے کوشامبی، تو ہمارے خصوصی جو اساتذہ میں جن کا نام شمار کروں اور جن کی بڑی مشفقانہ نظر توجہ آپ کہہ لیجئے، چشم کرم کہہ لیجئے، کہ ان کی توجہ رہی، حضرت علامہ مفتی اویس صاحب قبلہ۔ یہ موراں کے رہنے والے ہیں، ہماری طرف کے، لیکن وہاں وہ پڑھاتے ہیں، مدرسے میں ایڈ ہے، مدرسہ ایڈ ہے، تو وہی ٹیچر ہیں وہ۔ تو وہاں وہ استاذ ہیں میرے۔ پھر علامہ رستم فاروقی صاحب، وہ میرے استاد ہیں۔ علامہ سید ریحان صاحب قبلہ حمد شریف سے جن کا تعلق ہے، بہت جید عالم دین، وہ میرے استاد ہیں۔ قاری شرف الدین صاحب، اور بھی دیگر بہت سارے اساتذہ ہیں اس طرح۔ حضرت جیسا کہ نعت خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ اسی پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو آج نعت خواہوں پر کمنٹس آ رہے ہیں، اور زیادہ تر نگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں، اور نعت خواہ حضرات کا چہرہ اس قدر دھومی کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے، اور ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟
اس چیز کے لیے جو ہے میں تفصیل سے میں جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ سوچتا تھا کہ کوئی اس طرح کے سوالات بھی کیے جائیں جی کہ نعت خوانوں کے حوالے سے اس قدر لوگ منفی کیوں سوچتے ہیں، جی بالکل، یا کمنٹس جو ہوتے ہیں جی وہ منفی کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ مثبت کیوں نہیں ہوتے۔ جی تو یہ ایک سلسلہ ہے دراز، سلسلہ دراز آپ کہہ لیجیے اس کو۔ ہمارے جو اکابرین نعت خواں ہیں جی جن کا بڑا نام رہ چکا ہے، جو پہلے رہے ہیں، جو ابھی تک ہیں، جی جن کا بڑا نام ہے، بڑا سب ہوتا یہ ہے کہ آپ جو سب سے نمایاں ہوتا ہے جی لوگ اس کے ہی وسیلے سے اس کے چھوٹے چلنے والوں پر جی تبصرہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بڑے نام تھے ان لوگوں نے بڑا فساد پھیلائے، بڑی پریشانی کریٹ کی۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو رہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے پابند ہیں اور بڑے اٹل ہیں اور ثابت قدم ہیں، لیکن انہوں نے جو کیا، ان کی پوری زندگیاں اس قدر متاثر ہیں، ان کے افعال کیا کہوں میں، ان کے فعل کو کیا کہوں، اچھا کہوں برا کہوں، بہرحال ایسی ساری چیزیں، ایسے آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے جی ہوں گے جی بالکل، جن کے افعال ایسے رہے ہیں کہ پھر انہی کے وزن پہ اس لائن میں جتنے نئے نعت خوان آئے جو اچھے بھی آئے اچھے بھی تو ان کو بھی ویسے ہی گردانا گیا، اسی طرح بتایا گیا، کیونکہ بڑے کا چہرہ اس قدر دھومل تھا اور اس قدر دھواں دار تھا، اور آپ کہہ لو کہ وہ صاف نظر نہیں آیا۔ جب بڑے کا چہرہ صاف نہیں رہا تو چھوٹے جو آئے وہ ایسے ہی پس گئے بیچارے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ بڑے جو تھے جی وہ جو بڑے چہرے ہیں اور جو ابھی بھی ہیں 30 35 40 سال سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، جی جی جن کا اپنا عمل کیسا ہے، جو کیسے ہیں، اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، چونکہ یہ آپ اگر اس پہ بات کروں گا تو انتشار ہوگا، لیکن ان کو آپ چھوڑیے۔ ابھی جو نئے نعت خوان ہیں، آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسے میں نام بتا سکتا ہوں جو باضابطہ، جن کا کردار اچھا ہے، جن کا افعال اچھا ہے، اچھے ہیں، اور جن کا جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ماشاء اللہ، قابل ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، حتیٰ کہ آپ سوچیں ایسے لوگوں کا بھی نام بتا سکتا ہوں میں، بہت سارے نام ہیں۔ ابھی ہم اس سلسلے میں پہنچیں گے۔ ہاں، تو ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا یہ کہ ہمارا جو بڑا تھا نا، ہمارے جو بڑے تھے، جی اس کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان چمکدار نہیں تھا، داغدار تھا۔ داغدار تھا، اس کے داغ کی وجہ سے اس کی جو سیاہی آئی نا، وہ نیچے والوں پر آ گئی۔ اس نے پیسے بھی لیے، پیسے حد سے زیادہ لیے۔ پیسوں پہ زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ سفر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسے کون کتنا لیتا ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ایسا دیکھا گیا کہ پھر لیے تو زیادہ لیے، ناجائز لیے۔ اب اس زمرے میں آ جائے جو بہت غلط ہو جائے کہ آپ جگہ پہ بیٹھے ہیں اور پھر جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے بہت بہت پیسے لیے، پھر وہ پیسے بھی لیے اور کھل کے اس کا اظہار بھی کیا کہ بھائی ہم لیتے ہیں اور ہم غلطی لیتے ہیں، ہم کو چاہے جو کہو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مستقبل میں جو آئیں گے نعت خواں، میرا یہ اثر جو ہے وہ لوگوں کی، چونکہ لوگوں کی نظر میں میں رہوں گا، میری یہ باتیں، میرا یہ لہجہ، میرا یہ چہرہ، میرا یہ عمل لوگوں کے سامنے رہیں گے تو میرے بعد جو میری تقلید کرتے ہوئے آئیں گے وہ سارے گرفتار ہوں گے اس پہ، تو انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ بہرحال اللہ ان کو ابھی بھی نیک بنائے اور انہیں توفیق بخشے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال اور کروں گا حضرت کہ دور حاضری میں جو نعت خوانی ہو رہی ہے، اسٹیج پہ کچھ نعت خواں ایسے ہیں جو گھوم گھوم کے نعت پاک پڑھتے ہیں اور ذمہ دار علماء حضرات موجود رہتے ہیں لیکن ان کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، وہی علماء حضرات بعد میں نگیٹو کمنٹس کرتے ہیں۔ اب آپ کے ہی سوال میں جواب تھا کہ سوچیے جو ذمہ دار ہے جی اس کے باوجود بھی اس کے سامنے اگر ایسی نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلیقے سے کریں، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، جیسے بھی آپ نعت خوانی کرتے ہیں نعت خوانی کریں، پلس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نعت خوانی کے دوران آپ کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ صرف علماء ہی نہیں، عوام بھی ہے، اس کو ادب کیسے حاصل ہوگا، یہ مؤدب کیسے ہوگا۔ تو یہ ہے کہ منبر رسول پہ ہیں آپ، نہ منبر رسول پہ ہیں آپ، حضور آپ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نا کہ حضور ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری صدائیں سنتے ہیں، ہمارا درود سنتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، تو وہ تو سلام اور درود یہی سب ہے نعت۔ تو اس ٹائم پھر آپ کو خیال کیوں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ حضور سنتے ہیں؟ بہرحال اللہ توفیق دے، سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ صحیح نعت خوانی اور اس کا حق ادا ہو سکے۔
اور حضرت آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مقرر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جلسے میں بیٹھتے ہی نعت خانے کے جو ہے خلاف کرتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر کوئی نعت خواہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ سارے سوال ایسے رکھے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، ٹف سوال، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. مقرر حضرات نعت خانوں کو خوب کستے ہیں، خوب ڈانٹتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کیوں نہیں ڈانٹتے؟ اصل بات ہوا ہے نا بھائی، میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کا چہرہ اتنا اس قدر جو ہے وہ داغدار ہوا، یا ان کا کردار اس قدر داغدار ہوا کہ اسی کی وزن پہ سارے پھر تولے جانے لگے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیٹھتے ہی جو کہتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوراً عوام نعت سن کے جانے لگتے ہیں. تو لوگ جب جانے لگتے ہیں تو کوئی بھی مہمان ہو اس کو خراب لگتا ہے، لیکن اس میں نعت خواں کی غلطی تو نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ جب عوام لوگ جا رہے ہیں تو لوگوں کا کتنا برا کہے گا، کوئی مقرر زیادہ کہے گا تو بلایا نہیں جائے گا. تو نعت خواں بیچارہ وہ تو کچھ بول نہیں سکے گا، چونکہ وہ ادب کرے گا اور احترام کرے گا. حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں اس لائن میں بھی کہ جو پھر ادب نہیں کرتے. اگر اس نعت خواں کو کسی نے بولا تو اس نے وہیں پہ سمجھا دیا اس کو. تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا. ایک الزام شعراء حضرات کے اوپر اور بھی ہیں کہ یہ شعراء حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، رات بھر اور دن بھر خوب سوتے ہیں. اب یہ سوال آپ کا بہت اچھا سوال آیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کوئی یہ سوال مجھ سے کرے. اس سوال کا سیدھا سا ایک جواب ہے بھائی میرے. سب سے پہلی بات تو سب سے بڑا جو کمنٹ اور برا کمنٹس جو ہوتا ہے لوگوں کا، جو کمنٹس کرتے ہیں لوگ، تو اس میں ہوتا ہے جاہل نعت خواں. میں آپ کو ایسے کتنے نام گناؤں جو بہترین عالم دین ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ کو میں ادھر سے جھارکھنڈ میں، ہمارے بہار میں، سب سے پہلے میں جن کو جانتا ہوں، میں نے سب سے پہلے مبارک حسین مبارک، جی، نسیم سحر گیا، بہترین عالم دین ہے. جی واقف ہے، اچھے عالم، ماشاءاللہ. جی، اچھے عالم. غلام رسول دلکش راجوی صاحب بہترین، ٹھیک ہے. اور اس طرف کے اور بھی بہت سارے نعت خواں. اب ادھر میں آپ کو بریلی شریف میں یہ ہاشم حسینی ہے، مفتی ہیں، مفتی ہے ماشاءاللہ. راشد مرکزی ہیں، عالم ہیں، بہترین فاضل ہے، جی بلکہ فاضل ہے. اور وہ انس رضا ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، سند یافتہ مفتی ہیں، ٹھیک ہے. ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں. بہت سارے لوگ ہیں، میں نام لیتا چلوں تو ہمارے الہ آباد سے مظہر الہ آبادی عالم ہیں ماشاءاللہ. اور بھی کئی لوگ ہیں، مفتی ہیں، افتاء کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ نعت خوانی کر رہے ہیں. اگر آپ سب کو ایک ہی لائن میں ہانک رہے ہو کہ جاہل ہیں جاہل ہیں جاہل ہیں، اگر وہ آپ سے سوال کر لیں، بہت سارے، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مقرر صاحب تھے، تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، شفیع اللہ، اللہ لام بارک. تو میں نے کہا قبلہ شفیع اللہ، شفاعت اللہ کی. تو میں نے کہا حضرت یہ صحیح نہیں. تو ان کو کافی دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی کہ نہیں. اللہ کی شفاعت کوئی کرے گا؟ اب وہ بول گئے. اگر میں وہیں پہ، البتہ میں انتشار سے دور رہنا چاہتا ہوں بھائی میرے، تو میں بولتا نہیں ہوں زیادہ، لیکن میں نے ان کو آگاہ کیا چونکہ یہ بات بڑی تھی. تو بہرحال بعد میں انہوں نے سنا بھی تو اس کو نظر انداز کر دیا انہوں نے، اور اس پر توجہ نہیں دی. ان کو لگا ہوگا کہ میں بھی کوئی جاہل آئی ہوں، چھوڑو، یا تو جاہل نہیں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا علاج بہت صحیح سے کرائیں. اس میں چاہے جو ہو، عام خاص مقرر شاعر جو بھی ہو، جو کسی کو جاہل کہہ رہا ہو، سب سے پہلے تو اپنا علاج کرائے. دور میں جاہل لوگ جو ہیں. ایک سوال اور ہے حضرت، اسی سوال کے تحت جو ہے کہ الزام یہ بھی ہے کہ شعراء حضرات ایک ایک رات کا 40,000 روپے لیتے ہیں اور اسٹیج پہ خوب چلاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اچھا ہاں، آپ دین کی خدمت کرتے ہیں. عاشق رسول اور سونے والی بھی بات کی تھی. میں آپ کو سونے والا یہ باقی، تو سونے کا جو معاملہ ہے آپ مجھے صحیح بتائیں. آج میں آپ کے یہاں محفل میں آیا تھا، جی، رات ہو گئی، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2 بج رہے ہیں. 2 بج رہے ہیں رات کے. اب آپ بتائیے، جب ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، ہم کو کل جہاں جانا ہے تو ہم صبح پہنچیں گے.
فجر کی نماز میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے ہی پڑھتا ہوں، بتا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، جی یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اور میرے جیسے نعت خواں کے بارے میں، یعنی میرے بعد آنے والوں کے بارے میں غلط نہ بیانی کریں، غلط بیانی نہ کریں، غلط نہ سوچیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ ابھی بہت سارے نعت خواں ہیں جو نمازی ہیں، نماز غلام غوث غزالی میرے دوست نظام ہیں، گزر بہت اچھا اچھے پڑھتے ہیں، ماشاء نمازی اللہ، پرہیزگار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ نماز نہیں چھوڑتی ان سے۔ ان سے بھی ماشاء اللہ ملاقات ہوئی، نماز ہاں، پڑھتے ہمارے ہیں۔ دوست ہیں محمد علی فیض، جی یہ بھی مولانا ہے، جی قاری، بہترین قاری، جی ایوارڈ یافتہ قاری۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، تو محمد علی بھی ہیں، وہ بھی نماز میں نے خود دیکھا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، بہت احمد الفتاح صاحب ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ان کو کیا کہو گے کہ نمازی نہیں ہے؟ اور بہت سارے لوگ، میں کس کا نام لوں آپ سے؟ احمد رضا ہے ہمارا دوست ہے، احمد رضا گونڈا کے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ انبر مشاہدی صاحب ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں، نمازی مظہر الہ آبادی ہیں، اصغر الہ آبادی، نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ لیکن آپ نے حضرت یہ بتایا نہیں کہ جو 40-40 ہزار روپے لیتے ہیں، 40,000 والا، جی 40,000 یہ والا، الزام ہے کہ 40,000 لیتے ہیں اور منبر رسول پہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور خوب جو ہے نعرے لگواتے ہیں، اس کے بعد خوب اصل بات بھائی یہ دو پڑھتے پہلو ہیں اس میں۔ اگر آپ اچھا سوچ سکتے ہیں، یعنی مثبت، تو مثبت پہلو بھی ہے۔ جی جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، آج کے بعد مجھے کل یہاں سے جانا ہے اڑیسہ، اگر جانا ہو، کیسے جاؤں گا میں؟ فلائٹ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فلائٹ کا فیئر کیا ہے اس ٹائم؟ ایک طرف کا 8 سے 10,000 روپے، جی 10,000 روپے کی فلائٹ کا ٹکٹ ہو گیا، 15 سے 20,000 روپے ٹکٹس ہو گئے۔ جی ہم جہاں سے رہے وہاں سے ایئرپورٹ دور ہے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، گاڑی کر کے جا رہے ہیں، اندر ہم پورا دن جاگ کے اور سفر کر کے محنت کر کے پہنچ رہے ہیں، تو ہم آسان سفر تلاش کریں گے، تو آسان سفر آپ چاہیں گے تو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، تو 20 سے 25,000 روپے آپ کے راستے کے خرچ ہو گئے۔ اب بچے کتنے آپ کے؟ 10 سے 12-15,000 روپے بچے۔ تو میرے حساب سے وہ جو لوگ اتنی دور سے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر 40,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں ایسی کوئی غلط یا قباحت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ اتنی محنت کے بعد تھوڑے بہت پیسے، ان کے جو وقت قیمتی انہوں نے جو دیا ہے اس کا تھوڑا بہت پیسہ مل رہا ہے، تو میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ نعت خواں کی آپ نے بات کر دی ہے قبلہ، تو نعت خواں تو لیتے ہیں، اور کون نہیں لیتا ہے؟ صحیح ذرا بات ہے۔ مقرر حضرات بھی لیتے ہیں، مقررین جو ہے الزام ماشاء ہے اللہ کہ وہ بھی لیتے ہیں، لیکن سفر ہے، سفر مشکل ہے۔ سفر کرتے ہیں، واللہ آپ کو بتا رہے ہیں اس قدر مشکل سفر ہوتا ہے، کبھی کبھی تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، لیکن ہم کو پہنچنا ہے محفل میں، اس لیے کہ نہیں پہنچیں گے تو بات خراب ہوگی، بات نہیں خراب ہوگی تو وہاں دھوکے باز کہے جائیں گے۔ یہ ساری آواز بیٹھی ہے، بہت بیٹھی ہے، اتنی بیٹھی ہے کہ ہم پریشان ہیں، نہیں پڑھ سکتے، لیکن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے، جلسے والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ آ جائیں، ہماری عزت کی بات ہے، ہم کو پتہ ہے کہ آج ہماری بے عزتی طے ہے، کیونکہ ہم جو اپنا کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہی نہیں کر پائیں گے، اس کے بعد بھی ہم وہاں پہ محنت اور مشقت کے ساتھ لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، تو سفر کی صعوبتوں کے ساتھ حساب سے اگر 10-15 ہزار روپے کسی کے پاس بچ رہے ہیں تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ حضرت جو ہے الزامات جو ہے جتنے سارے لگائے گئے ہیں، میں آپ سے سوال کر چکا، اب دوسری طرف رجوع کرتے ہیں جی، کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا کون سا ایسا پروگرام تھا جہاں سے آپ عروج تک کا سفر کیا؟ ایسا میں آپ کو بتاؤں، میں جب زیر تعلیم تھا، جماعت رابعہ میں تھا، تو اس وقت شعر کہتا تھا، نعت لکھنے کی عادت، نعت گوئی کی، نعت کہنے کی عادت پہلے سے ہے، سن 2009-10 سے میں نعتیں لکھتا ہوں۔ ماشاء ہمارے اللہ۔ دوست ہیں طفیل شمسی صاحب، وہ پڑھتے تھے میری نعتیں لکھی ہوئی، تو لکھتے تھے، البتہ مجھے شوق تھا تقریر کا، تو میں قریب کہیں بھی تقریر بیان کرنے جاتا تھا اور شوق سے جاتا تھا، لیکن نعت لکھتا بھی تھا اور کہیں کہیں پڑھتا بھی تھا تقریر سے پہلے۔ تو ہوا یہی کہ سب سے بڑا جو جلسہ مشاعرہ رہا حضور مجاہد ملت اڑیسہ دھام نگر شریف، تو ان کا سالانہ جو عرس ہوتا ہے، اس عرس میں مشاعرہ ہوتا ہے، 250-300 شعراء پہنچتے ہیں اس میں، تو اس میں گیا تھا عرس میں شامل ہونے اور حاضری دینے کے لیے۔ ہمارے دوست تھے طفیل شمسی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ پڑھنا بھی ہے، تو ہم نے کہا نہیں بھائی مشکل ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا لکھ لو کچھ، تو ہم نے وہیں پہ کلام لکھا اور وہیں پہ وہ کلام ہم نے پڑھا، تو وہاں پہ اس میں بہت زیادہ پذیرائی ملی،
پذیرائی ملی اور نام بھی آیا. یہ تو کرم تھا حضور مجاہد ملت کا، خاص خصوصی فضل ہوا تھا، فیض ہوا. تو وہاں سے پھر دلچسپی بڑھ گئی. اس کے بعد پھر بہت زیادہ اس پورے لائن میں ایک بندہ ہے جو میرے محسنین میں سر فہرست ہے، بلکہ وہی ایک محسن ہے بہت سب سے زیادہ نمایاں نام، جن کا نام میں لینا سمجھتا ہوں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان وہی بہتر ہے جو اپنے محسنین کو نہ بھولے، احسان کرنے والے جو. تو سب سے بڑا نمایاں نام محترم المقام محترم جناب حضرت مولانا آصف رضا سیفی صاحب. تو ان کا یہ بڑا ان کی کوشش کہہ لیجئے آپ، ان کی کاوش کہہ لیجئے، اور انہوں نے جو محنت کی کہ انہوں نے پھر محفلوں میں اگر وہ ان سے ملاقات ہوتی تھی تو نصیحت بھی کرتے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں بیان کرتے تھے. اور ان سے میں نے سیکھا کہ بھائی نعت کہنی کیسے ہے اور کیسے کلام کہنا ہے، اور پھر پڑھنے کا سلیقہ، یہ سنجیدگی اور آرام سے جو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے مجھے، یا شروعات میں اسی کی ترغیب دی تو میں اس کی طرف مائل ہوا. اللہ کا شکر ہے. جی حضرت، ابھی جو نعت خوانی جو ہو رہی ہے، جیسے آپ نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تو یہ آپ خود سے لکھتے ہیں یا پھر کسی شعراء حضرات سے جو ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا سن 2009-10 سے میں لکھ رہا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شاید کوئی 1 یا 2 کلام ایسے ہوں گے میرے جو میں نے کسی اور کا لکھا ہوا کلام پڑھا ہو. باقی تو سارے کلام میرے ہوتے ہیں. بزرگوں کے کلام البتہ میں پڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کا، مفتی اعظم سرکار کا، اور علامہ حسن کا، اور بزرگوں کے بیدم شاہ وارسی کا کلام، اور فنا نظامی صاحب کا. تو اس طرح 1-2 کلام میں نے پڑھے ہیں، اور کسی کے البتہ مجھے ایسا تو یاد نہیں کہ میں نے کسی کے کلام پڑھے ہیں. میں خود ہی اپنا کہتا ہوں اور خود ہی پڑھتا ہوں. بہت سے حضرات ایسے حضرت جو ہیں نعت خوانی جو پڑھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی جو ہے نعت سنی، ماشاء اللہ آپ ایک منفرد انداز میں پڑھتے ہیں. کیا اس میں کوئی ایسا راز ہے جو آپ صوفیانہ انداز میں پڑھتے ہیں؟ اصل بات میری ایک سوچ تھی بھائی، شروع سے یہ سوچ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نعت خوانی جو ہے وہ سلیقے سے ہو، اور جب میں پڑھوں تو تھوڑا سا نمایاں ہو لگے، لہجہ وائز ہو یا کلام وائز ہو، جو بھی ہو. تو اس حوالے سے میں نے ہمیشہ یہی چنا کہ ایسا انتخاب یا کسی کو دیکھ کے کسی کے نقش قدم پہ اس حوالے سے مجھے کوئی ایسا نہیں لگا کہ جس کی طرح میں پڑھنا چاہوں. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ہی طرح پڑھوں گا، جیسا بھی پڑھوں گا، مطلب ٹوٹا پھوٹا پڑھوں گا، لیکن میرا اپنا انداز ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے، وہی ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے ٹوٹا پھوٹا یہ سب حضور کی بارگاہ میں خراج کے طور پہ یہ میرا اپنا ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے. ماشاءاللہ. حضرت ایک سوال اور ہے کہ آپ جو ہے نعت و منقبت کے ذریعے ہمارے نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نعت خوانی عبادت بھی ہے، اور سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار نے فرمایا ہے، آپ کا ایک قول ہے کہ بروں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے. تو اسی طرح کوئی فعل ہوتا ہے، کوئی بھی کام ایسا ہے، جیسے آپ نعت خوانی جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں، تو یہ جب نوجوان سنتے رہیں گے تو اثر ضرور آئے گا، یعنی اچھی چیز کا اثر آئے گا ضرور. تو اس لیے اگر نعت خوانی وہ سنتے ہیں عبادت بھی سمجھیں، اور حضور کو یاد کرنے کے لیے سب سے بڑی جو کوشش ہو کہ بندہ حضور کو زیادہ یاد کرے. تو کیسے یاد کرے؟ تو نعت خوانی سنتا ہے، خطبہ کی تقاریریں سنتا ہے. تو اس طرح اگر تقاریر سنے گا اور نعت خوانی سنے گا تو عشق رسول انشاءاللہ پیدا ہو. ایک سوال ایک اور ہے کہ جو سوشل میڈیا کے دور میں یہ نعت خوانی جو ہے آسانی ہوئی ہے یا مشکل ہوا؟ مشکل ہو گئی ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ نئے کلام بہت زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ آج آپ نے پڑھا، کل آپ کو جہاں جانا ہے وہاں پہلے پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نیا پڑھ دیجئے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ اس قدر اس کے آنے سے اور یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ محنت بڑھ گئی ہے، نعت خوانوں کی محنت بڑھ گئی ہے، مشقت بڑھ گئی ہے، لکھنے والوں کی محنت بڑھ گئی ہے.
تو وہ لکھتے ہیں زیادہ، پھر ان کو زیادہ لکھنا بھی ہوتا ہے، پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ زیادہ لکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی شاعر کوئی بہت زیادہ لکھ رہا ہے کلام، تو پھر وہ اثر آ نہیں پاتا ہے۔ جیسے اگر میں روزانہ ایک کلام لکھوں تو بات نہیں ہوگی، لیکن ہفتے میں کوئی ایک کلام ہو تو بات دوسری ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اس میں الگ الگ مضامین جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اشعار میں۔ حضرت ہمارے ناظرین کو کچھ آپ اپنا پسندیدہ کلام سنائیں، جو آپ کا سب سے پسندیدہ کلام ہو۔ پسندیدہ میرے بہت سارے کلام ہیں۔ 2 کلام سنائیے ہمارے ناظرین کو جی، جو بے قرار ہیں آپ کی نعت خوانی سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ اور کلام جو ہے، جی جو ایک کلام جو میں نے پہلے پڑھا تو مجھے شہرت بھی بنا تھا۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے اتنی خطاؤں پر بھی، ہمارے اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے۔ ہمارے اتنی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ میری حقیقت، میری کہانی بس اتنی ہے، میری زندگانی خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے والے، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ جزا جزاک دے اللہ آپ کو۔ خیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، جی، جس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ گزار ہیں۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ اللہ کہ تعالیٰ ماشاء اللہ آج آپ کی محفل بھی، آپ کے سفر کو سلامت رکھے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ بھی سلامت رہیں، اور جن کی کاوشوں اور کوششوں کے بعد ایک محفل ہوئی، جس کی وساطت سے میں یہاں آیا ہوں، اسرار بھائی ہمارے، وہ بھی سلامت رہیں۔ اللہ جزا دے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔